بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ چھوڑ آیا ہوں ظہوری میں دل و جان مدینہ، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ یہ ہے یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، غم دو جہاں سے چھڑا دیا، دم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے مرنا جینا سکھا دیا۔ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے لیے جب نکلا تو جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، یہ ظہوری صاحب بھی میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں، وہاں پہنچے تو حضور علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے حاضر تھا۔ میری ایک عادت ہے اور یہ پھر حضور کا کرم بھی ہے کہ جانے سے پہلے میں باہر ہی عرض کرتا ہوں کہ حضور انہوں نے رکنے نہیں دینا، تو میں نے ویسے رکنا بھی نہیں، اگر آپ کرم فرمائیں تو تھوڑی دیر اگر اجازت مل جائے تو میں حاضری پیش کر لوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جتنی مرتبہ میں نے یہ عرض کر کے حاضری دی ہے، مجھے نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ آگے چلے جائیں یا پیچھے ہو جائیں، میں اپنی مرضی سے باہر نکلا ہوں، سرکار نے مجھے وہاں مکمل حاضری کا موقع عطا فرمایا کہ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے مجھ جیسا گناہگار جو ہے وہ کھڑا ہو اور پھر وہ کہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مدینہ منورہ یہاں سے پھر جب میں ان سے اٹھا اور گیا تو بس میری زبان پر ایک ہی شعر جو ہے وہ مکہ مکرمہ جانے تک، چاہے کبھی میں رونے لگ جاتا تھا، کبھی ویسے پڑھنے لگ جاتا تھا کہ نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے۔ میں تیاری کے ساتھ نہیں گیا تھا، کوئی مجھے جو کچھ میرے ذہن میں تھا ان میں اعلیٰ حضرت کے چند اشعار جو ہیں وہ میں اکثر جب میں مسجد نبوی سے نکلتا ہوٹل جانے کے لیے یا ویسے مسجد نبوی شریف کے باہر جو ہے وہ چکر کبھی لگ جاتا وضو کے لیے، تو میری زبان پر اکثر جو شعر رہتے تھے وہ یہ تھے، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور یہ شعر جو ہے پھر میں بار بار پڑھتا تھا کہ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، اس پر بھی یہی حالت تھی، کبھی میں رو پڑتا تھا کبھی، اور میں سب کو یاد رکھتا تھا، اور میں نے جیسے کہا بال یقین یہ ایسے ہی کہ قبلہ طاہر صاحب تو مجھ سے جدا نہیں ہوتے تھے، میں یہی کہتا تھا تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، اور کبھی میرے اوپر جو ہے کیفیت طاری ہو جاتی اور میں اکیلا ہی جھومنے لگ جاتا، ایسے جو آنکھیں بند ہو جاتی اور میں کہتا تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تجھی پہ بھروسہ اور تجھی سے دعا، میں نے کبھی یہ نہیں پڑھا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، میں یہی کہتا تھا ہمیں جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، اور میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر تجھ سے امید اور ان سے رجا، پھر اشارہ بھی ساتھ کرے ان سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، مجھ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق طبی رضا کی قسم۔ اور کبھی میں یہ کہتا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کبھی میں یہ کہتا تھا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تجھ سا سیاہ کار کون، میں یہ بات یوں کہتا تھا کہ مجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، اور ساتھ کبھی کبھی اپنی زبان میں حضور اتنی جلدی بلایا ہے، اب میں خالی دامن گیا تو لوگ کیا کہیں، کچھ نہیں تھا لیکن روتا تھا کہ حضور اتنی جلدی جو ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور میں آ گیا ہوں، تو ظاہر ہے اب آپ نے بلایا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کبھی یہ شعر بھی ساتھ ملا کر بار بار پڑھتا تھا کہ مجرم در پہ بلائے ہیں
آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ کبھی وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، کیونکہ وہ تصور تھا نا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ دیدار والا، تو ہم اس قابل تو نہیں تھے، لیکن بزرگوں کی وجہ سے یہ تصور ذہن میں رکھ کر یہ شعر پڑھتا تھا میں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، چونکہ اعلیٰ حضرت کا شعر تھا اس لیے میں اس میں جو ہے وہ ترمیم نہیں کرتا تھا، پہلی مرتبہ پورا پڑھ کے پھر اس کے بعد اپنا نام رکھ کے پڑھتا تھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات ہمیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہ کئی مرتبہ، لیکن جب میں تھک جاتا پھر میں کہتا کہ مجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے۔ تو یوں میری مدینہ منورہ میں 12 دن کی حاضری تھی، اور 12 دنوں میں نے اکثر لمحات جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں گزارے۔